سلیمان علیہ السلام۔ خدا نے سلیمان علیہ السلام کو بڑی بادشاہی عطا کی جو پہلے کبھی کسی کو نہ دی اور قیامت تک کسی اور کو نہ دی جائے گی۔ خدا نے سلیمان علیہ السلام کو علم اور حکمت دی اور پرندوں اور جانوروں کی زبان سکھائی اور جنوں اور ہواؤں پر قدرت عطا کی۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام جنوں کو قید کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے، جو ان کی حکم کی تعمیل نہ کرتے انہیں زنجیروں میں جکڑا جاتا، حتیٰ کہ وہ ان کے احکامات کو سنیں۔ جنات ان کے لیے محلات اور مجسمے بناتے تھے جو اس وقت جائز تھے، اور گہرے سمندروں میں جا کر ان کے لیے مرجان، روبی اور موتی لے آتے۔ خدا نے سلیمان علیہ السلام کو ہواؤں پر قدرت عطا فرمائی کہ وہ انہیں نیچا اور اونچا اڑاتے تھے اور انہیں جنگوں میں استعمال کرتے۔ اسی برکت سے سلیمان علیہ السلام کی فوج تھی جو پرندوں، انسانوں اور جنوں پر مشتمل تھی، اور سلیمان علیہ السلام ان تمام کی زبانیں جانتے تھے۔ ایک روز سلیمان علیہ السلام نے اپنی فوج کو تیار رہنے کا حکم دیا اور فوج کا جائزہ لینے لگے۔ وہاں ہر ایک موجود تھا مگر ہدہد غائب تھا۔ سلیمان علیہ السلام شدید ناراض ہوئے اور فرمایا کہ آج ہدہد کو ذبح کرنے کا دن ہے، جب تک کہ اس کے پاس یہاں نہ پہنچنے کا قابل قبول عذر موجود ہو۔ کچھ دیر بعد ہدہد آیا اور کہا کہ میں یمن کے سبا شہر سے کچھ خبر لے کر آیا ہوں۔ وہاں ایک عورت حکمرانی کرتی ہے جسے خدا نے اقتدار اور بادشاہت عطا کی ہے، لیکن شیطان نے ان کو گمراہ کیا ہے کہ وہ قوم سورج کی عبادت کرے، ایک خدا کی عبادت کو چھوڑ دے۔ سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی بات سننے کے بعد ایک پیغام لکھا اور ہدہد کو وہاں یہ پیغام لے جانے کا حکم دیا۔ سلیمان علیہ السلام نے انہیں کہا کہ وہ ایمان قبول کریں اور ان کے پاس آ جائیں۔ ملکہ نے یہ معاملہ اپنے لوگوں کے سامنے پیش کیا اور مشورہ پایا کہ سلیمان علیہ السلام کی فوج طاقتور ہے، انہیں شکست دینا بہت دشوار ہے، لہٰذا معاملات بات چیت سے حل کیے جائیں، اور انہیں اصرار کیا کہ وہ جائیں اور سلیمان علیہ السلام سے بات چیت کریں۔ ملکہ کے سفر کی خبر جب سلیمان علیہ السلام تک پہنچی تو انہوں نے دربار میں موجود جنات سے پوچھا، ہے کوئی جو ملکہ کے یہاں پہنچنے سے پہلے ان کا تخت یہاں پہنچائے؟ جنات میں سے ایک نے کہا، میں یہ ملاقات ختم ہونے سے پہلے تک تخت لے آؤں گا، لیکن ایک اور بولا کہ میں وہ تخت پلک جھپکتے میں پہنچا سکتا ہوں۔ اور پھر یوں ہوا، تخت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا اور انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ جس نے یہ زبردست طاقت عطا فرمائی۔ پھر سبا کو جانچنے کے لیے تخت پر کچھ ترامیم لانے کا حکم دیا تاکہ یہ دیکھیں کہ وہ اپنا تخت پہچان سکتی ہیں یا نہیں۔ جب سبا آئیں اور سلیمان علیہ السلام کے ہمراہ تخت پایا تو اس تخت کو دیکھ کر فوراً پہچان لیا کہ یہ ان کا تخت ہے جو یہاں ان سے پہلے پہنچ چکا ہے۔ وہ سلیمان علیہ السلام کی طاقت ایمان اور تمام فنون سے متاثر ہوئیں۔ خدا نے انہیں اسلام کی روشنی سے روشن کر دیا۔ کئی برس بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ جنات کو یہ معلوم نہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ وہ ان کے پاس اپنے روزمرہ کے کام میں مشغول رہے۔ جنات کا خیال تھا کہ آپ محو عبادت اور دعا مانگ رہے ہیں۔ جب کچھ دن گزرے اور خدا نے جب ان کی جانب رینگتی ہوئی مخلوق بھیجی اور جنات نے سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی کو دیکھ لیا کہ وہ زمین پر گر چکی ہے، تو انہیں معلوم ہوا کہ سلیمان علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ نوح علیہ السلام ایک نہایت مہربان اور خدا سے محبت کرنے والا شخص تھا، اور وہ جانتا ہے کہ خدا کا شکر ادا کرنا اور اس کی تعریف کرنا خدا کے فضل میں اضافہ فرمائے گا۔ نوح علیہ السلام خدا کے احسان اور فضل پر ہر وقت خدا کا شکر ادا کرتا رہتا تھا۔ خدا نے اسے اپنی قوم کے پاس بھیجا تاکہ وہ اللہ کو پکاریں، کسی کے شریک کے بغیر تنہا اللہ کی عبادت کریں اور بتوں کی پوجا سے انہیں روکیں۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کے پاس گیا اور انہیں عاجزی سے فرمایا کہ تم بتوں کی پوجا کیوں کرو اور اپنے خالق خدا کی عبادت کیوں نہ کرو؟ کیوں نہ خدا سے ڈرتے ہو اور اطاعت کے ساتھ اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ خدا تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا، آپ کو بالغ اور پھر بوڑھا بنا دیا، اور آپ پر موت واقع ہوگی اور قیامت کے دن پھر زندہ کیا جائے گا، تمہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا
اور تمہارے اعمال کا فیصلہ ہوگا۔ جس نے برائی کی اس کو جہنم، اور جس نے نیکیاں کی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نوح علیہ السلام کے لوگوں نے صرف ایک خدا پر یقین کرنے سے انکار کیا اور نافرمانی پر اصرار کیا، اور بتوں کی پوجا کرتے رہے جو اچھے اور برے کام نہیں کر سکتے، اور بتلا دیا کہ وہ بتوں کی اسی طرح پوجا کرتے رہیں گے جس طرح ان کے آباء و اجداد ان کی پیدائش سے پہلے سے کرتے آ رہے ہیں۔ باوجود اس کے نوح اپنی قوم سے مایوس نہ ہوئے، اور وہ انہیں سینکڑوں سال خدا پر بھروسہ کرنے کے لیے پکارتے رہے، اور ان سے خدا سے توبہ کرنے کا مطالبہ کیا، اور یہ بھی کہ خدا کی مرضی رہی تو انہیں معاف کیا جائے گا۔ جب نوح علیہ السلام کو یقین ہو چلا کہ ان کی قوم ایمان نہ لائے گی اور بت پرستی کو ترجیح دیتی رہے گی، نوح علیہ السلام نے خدا سے عرض کی، اے میرے خداوند، میں نے شب و روز اپنی قوم کو پیغام حق پہنچایا کہ وہ ایک اللہ پر یقین کریں، لیکن انہوں نے تو میری نہ سنی اور نہ ہی اللہ کی اطاعت کی۔ پیغام حق کی آواز کو سن کر انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال دیتے یا پھر کپڑوں سے اپنے منہ کو چھپا لیتے ہیں تاکہ مجھے پکارتے ہوئے نہ دیکھ سکیں۔ اے میرے پروردگار، یہ اپنے کفر پر قائم ہیں اور ایمان لانے سے انکار کرتے ہیں، حالانکہ میں ان کے گھروں تک پیغام حق لے کر گیا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں اور اللہ پر ایمان لائیں، اور اب میں تیرے حکم کا منتظر ہوں۔ بے شک تو سب سے بڑا باخبر اور علم رکھنے والا ہے۔ خدا نے نوح علیہ السلام کو ایک بڑی کشتی بنانے کا حکم دیا۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنانے کے خدا کے حکم کی تعمیل کی۔ نوح علیہ السلام کو کشتی بناتا دیکھ کر وہ ہنس پڑتے اور مذاق اڑاتے اور کہتے کہ آپ نبی ہونے کے بعد بڑھئی بن گئے ہیں، اور یہ کہتے کہ جو آپ بنانا چاہتے ہیں وہ ریت پر صحرا میں سفر کرنے والا ہے۔ بالآخر نوح علیہ السلام نے کشتی بنانے کا کام مکمل کیا۔ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اپنے ساتھ کشتی میں جاندار اور ہر قسم کی مخلوق کا ایک ایک جوڑا نر و مادہ سوار کر لو، اور اس کے گھرانے اور اس کی جماعت کے مومنین جنہوں نے ان کی پکار پر لبیک کہا۔ نوح علیہ السلام نے خدا کے حکم کو نافذ کیا، اور کشتی میں پیغام حق کے تمام پیروکار آ چکے۔ خدا نے بادلوں کو بارش کا حکم فرمایا اور بادل برس پڑے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسلا دار بارش برسنے لگی، اور زمین سے بھی پانی ابلنے لگا، اور ساری زمین پانی سے بھر گئی۔ کشتی پانی میں تیرنے لگی، اور اسے آگے ایک طوفان کا سامنا کرنا پڑا جو اللہ کے حکم سے کشتی کو روک نہ سکا۔ جب نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا اور کشتی پر سوار ہونے کو کہا تو اس نے کہا، میں پہاڑیوں کی چوٹیوں پر پہنچ جاؤں گا تو یہ پانی میرا کیا بگاڑے گا؟ اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، آج عذاب الہی ہے، کہیں پناہ نہیں ملے گی، وہ بچے گا جس پر اللہ تعالیٰ کا رحم ہوگا۔ بیٹے نے اپنے والد کا مشورہ نہ سنا، اور ایک لہر آئی اور نوح علیہ السلام کے بیٹے کو لے ڈوبی، اور وہ کافروں کے ساتھ غرق ہوا، حالانکہ وہ ایک نیک نبی کا بیٹا تھا۔ روئے زمین کے سب لوگ اس طوفان میں غرق ہو گئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے زمین کو پانی نگلنے کا حکم دیا، اور اس نے پانی کو نگل لیا، اور برسات کو رکنے کا حکم دیا کہ جو فوراً رک گئی، اور خشکی ظاہر ہوئی۔ طوفان کے بعد کشتی ایک بلند مقام جودی پہاڑ پر آ کر رک گئی۔ نوح علیہ السلام اور پیغام حق کے پیروکار بچ گئے، اور وہ سب اللہ رب العزت کی اطاعت میں زندگی بسر کرتے رہے، اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہے کہ اس نے انہیں نیک لوگوں میں شامل کیا۔